زاہدہ ہنا کی یہ تحریر ہے اور اس کا عنوان ہے ورق تیری یاد کے، اور یہ فیض صاحب کے بارے میں ہے۔ فیض صاحب کے بارے میں سوچتی ہوں تو اخروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا جہازی سائز کا ایک صندوق یاد آتا ہے جو ہمارے گھر میں تھا۔ جانے کن ہنرمند انگلیوں نے اخروٹ کی لکڑی کو چھیل کر اور اپنی آنکھوں کا تیل جلا کر کتنے دنوں میں اس پر اتنے سبک گل بوٹے اور پیچیدہ نقش و نگار بنائے تھے۔ اس میں پیتل کے کنڈے لگے ہوئے تھے اور پیتل ہی کا ایک خوبصورت کفل اس میں پڑا رہتا تھا۔ اس صندوق میں خاندانی کاغذات اور قیمتی اشیاء سینت سنبھال کر رکھی جاتی تھیں۔ وہ کبھی کبھی ہی کھلتا تھا، لیکن جب بھی کھلتا میری کوشش یہی ہوتی کہ صندوق کے آس پاس رہوں اور اس میں سے نکلنے والے زرد پڑ جانے والے کاغذات اور 20، 30 اور 40 کی دہائیوں میں بزرگوں کے نام، ان دعوت ناموں کو دیکھ سکوں جو صاحب بہادروں کی طرف سے موصول ہوئے تھے۔ ان میں لنکنز ان کی چند ڈگریاں بھی تھیں جن سے قدیم رشتے اور یادیں وابستہ تھیں۔ وہ طلسماتی صندوق جب بھی کھلا میں نے ہر کاغذ کو ہاتھوں میں تھام کر غور سے پڑھا، پھر بھی احساس کچھ یہی رہا کہ انہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پائی، اور چھو کر بھی وہ چیزیں کچھ آشنا کچھ اجنبی رہی۔ فیض صاحب کو جب پہلی مرتبہ دیکھا اور سنا تو بے اختیار اپنے گھر کا وہ صندوق یاد آیا، ویسے ہی ٹھوس، گہرے، ویسے ہی انداز و پراسرار، ویسے ہی کم کم کھلنے والے۔ اس وقت خود اپنی وہ عمر تھی جب ہر مشہور شخص کے گرد ایک طلسمی حالہ نظر آتا ہے اور اس کی ہر ادا پر نبض تھم تھم جاتی ہے۔ یوں بھی اس زمانے میں ٹی وی نہیں آیا تھا، ریڈیو چند گھروں میں ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر ناپید تھا، اور سماج ابھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ اداکاروں، کھلاڑیوں اور صداکاروں کو محترم ترین جانے۔ میرے محبوب لوگوں کی فہرست عالموں، شاعروں اور ادیبوں تک محدود تھی۔ مصوروں میں سے زین العابدین اور صادقین تھے جن کا دل پر رعب داب تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب راولپنڈی سازش کیس کب کا نمٹ چکا تھا، لیکن اس کے تذکرے باقی تھے۔ فیض صاحب کے ایام اسیری کا کلام دست صبا اور زندان نامہ قبول عام حاصل کر رہے تھے اور لوگ انقلاب کی جمالیات سے آشنا ہو رہے تھے۔ جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ کی موت پر فیض کے مصرے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی ٹپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، دلوں کو گرماتے تھے۔ سزائے موت کے بھیانک پن اور اس کی تاریکی کے مفہوم سے آشنائی پہلی مرتبہ اسی نظم سے ہوئی۔ ان دنوں بحثوں اور گفتگوؤں میں پارٹی، انڈر گراؤنڈ، انقلاب اور کمیونسٹ جیسے الفاظ بار بار سننے میں آتے تھے۔ لفظ کمیونسٹ میں وہ پراسراریت، رومانیت اور انقلاب آفرینی تھی کہ کسی کا کمیونسٹ ہونا بہت عظیم و شان بات لگتی تھی۔ فیض صاحب شاعر تھے، جیل ہو آئے تھے، اس پر سے کمیونسٹ کہے جاتے تھے، اس لیے ان کی شخصیت اور زیادہ خواب پرور ہو گئی تھی۔ وہ جب بیگم آمنہ مجید کے PECHS گرلز کالج کے کل پاکستان مشاعرے میں آئے تو میں اپنے والد اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی اور اس خیال سے سرشار تھی کہ میں فیض صاحب کو سن رہی ہوں۔ وہ نرم اور مدھم لہجے میں شعر سنا رہے تھے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، ان کے شعر جی کو لگ رہے تھے، ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اس کے باوجود یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پاس ہو کر بھی دور ہیں۔ ان کے مصرعے دل میں اتر رہے تھے، لیکن ان کے لفظوں میں درد کی جو سمائی تھی وہ پورم پور دل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ درد کے کلزم کی شناوری 13 برس کی عمر میں یوں بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اس پہلی نیاز مندی کے بعد ان کے نیاز بار بار حاصل ہوئے، کبھی سوسائٹی والے گھر میں، کبھی کسی شعری نشست میں اور کبھی کسی محفل شب تاب میں۔ بیروت لٹا، اس کے لشکری اجنبی دیواروں میں بکھیر دیے گئے تو کچھ قافلے اپنے اپنے گھر کو لوٹے، ان میں فیض تھے۔ وہ کراچی آئے تو روشن علی بھیم جی کے گھر پر فیض صاحب کے اعزاز میں ایک محفل سجی۔ وہ بھی کیا رات تھی کہ محفل میں 2 شمعیں روشن تھیں، فیض تھے
اور ان کے دوست اور ہم اثر سبط حسن تھے۔ اس رات فیض صاحب نے بیروت پر کئی نظمیں سنائیں اور دار کی رسیوں کے گلو بند گردن میں پہنے ہوئے گانے والے ہر ایک روز گاتے رہے، پائلیں بیڑیوں کی بجاتے ہوئے، ناچنے والے دھومیں مچاتے رہے، اور بیروت نگار بزم جہاں ہر ویران گھر، ہر ایک کھنڈر ہم پایا قصر دارا ہے، ہر غازی رشک سکندر، ہر دختر ہم اثر لیلا ہے۔ یہ شہر ازل سے قائم ہے، یہ شہر ابد تک قائم ہے، یہ شہر ابد تک دائم ہے۔ بیروت نگار بزم جہاں، بیروت بدیل باغ جناں، ہم اور ہم جیتیں گے، حقا ہم ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے۔ کیا خوف ذیل غار ادا ہے سینہ سپر ہر غازی کا، کیا خوف زیرش جیش قضا۔ فیض صاحب کے کردار کی صلابت دشمنوں سے بھی خراج لیتی رہی۔ ان کا جو پیمان وفا امن کے ساتھ تھا، اس سے بڑی مثال بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں جب بیروت میں موت کا بسیرا تھا اور اس شہر کے جدی پشتی باشندے اسے چھوڑنے میں عافیت سمجھتے تھے، فیض صاحب بیروت میں بیٹھے رہے اور کربلائے بیروت کے لیے نغمے لکھتے رہے۔ بیروت نگار بزم جہاں، بیروت بدیل باغ جناں، بچوں کی ہستی آنکھوں کے جو آئینے چکنا چور ہوئے، اب ان کے ستاروں کی لو سے اس شہر کی راتیں روشن ہیں اور درخشاں ہے ارض لبنان۔ بیروت نگار بزم جہاں، خاک و خون میں ڈوبے ہوئے اس شہر کی تباہ شدہ عمارت میں بیٹھ کر فلسطین کی تحریک آزادی کے علمی اور ادبی جریدے لوٹس کی ادارت کرتے رہے اور ان کے خواب دیکھتے رہے۔ امن سے ان کی وابستگی محض زبانی جمع خرچ نہیں تھی، وہ امن کو پوری دنیا کے لیے ایک ہمہ جت معاملہ سمجھتے تھے۔ ماسکو میں جب انہیں لینن امن انعام دیا گیا تو انہوں نے اس موقع پر ایک تقریر کی تھی۔ یہ تقریر جو اردو میں کی گئی، اس کا سطر بسطر ترجمہ روس کی مختلف زبانوں اور انگریزی میں اس وقت کیا جا رہا تھا تاکہ تقریب میں شریک مندوبین اسے بخوبی سمجھ سکیں۔ امن کے بارے میں فیض صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا تھا، یوں تو ذہنی طور سے جنون اور جرائم پیشہ لوگوں کے علاوہ سب ہی مانتے ہیں کہ امن اور آزادی بہت حسین اور تابناک چیزیں ہیں، اور سب ہی تصور کر سکتے ہیں کہ امن گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت دلہن کا آنچل ہے اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ، شاعر کا قلم ہے اور مصور کا موئے قلم، اور آزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ان سب خوبیوں کی قاتل ہے جو انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے، یعنی شعور اور ذہانت، انصاف اور صداقت، وقار اور شجاعت، نیکی اور رواداری۔ اسی لیے بظاہر امن اور آزادی کے حصول اور تکمیل کے متعلق ہوش مند انسانوں میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونا چاہیے۔ آج جب ہم امن کی بات کرتے ہیں اور محض گفت و شنید کے بعد ہماری امن محفلیں برخاست ہو جاتی ہیں، تو ہمیں امن کے موضوع پر فیض کی اس تقریر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے کہ کیا صرف لفظ امن کا ورد کرنے سے، اس موضوع پر سیمینار کا اہتمام کرنے یا مظاہرے کرنے سے ہم کسی بھی خطے میں کیا واقعی امن قائم کر سکتے ہیں؟ امن کا مسئلہ کیا انصاف، مساوات، آزادی اور اجتماعی خوشحالی سے جڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا ہم کسی بھی خطے کے ناراض لوگوں کو انصاف فراہم کیے بغیر، مساوی مواقع اور مناسب روزگار فراہم کیے بغیر، ان کی عزت نفس اور تحریر و تقریر کی آزادی کی بات کیے بغیر امن کی بات کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یقیناً نہیں میں ہے، اور شاید اسی لیے ان دنوں امن کی بات کرنے والے اپنے اپنے گھروں کو ناکام لوٹتے ہیں۔ فیض صاحب خواب دیکھنے اور دکھانے والوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو متحرک تھا اور کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ فیض صاحب کی انسان دوستی، انصاف پسندی اور امن پروری انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ وہ ماسکو جانے والے تھے اور وہاں جانے سے پہلے افرو ایشیائی ادیبوں کی تنظیم کا
مسئلہ نمٹا دینا چاہتے تھے۔ لاہور سے وہ تمام جید ادیبوں سے باتیں کر کے آئے تھے۔ کراچی میں ان کے عاشق، ان کے محب مرزا ظفر الحسن کے گھر پر شبت حسن، ہاجرہ مسرور، شوکت صدیقی، حسن عابدی، جان ایلیا اور دوسرے ترقی پسند ادیب جمع ہوئے۔ تنظیمی ڈھانچے پر باتیں ہوئیں۔ فیض صاحب شبت بھائی سے اصرار کر رہے تھے کہ کراچی میں انجمن کے قیام کی ذمہ داری وہ سنبھالیں، اور شبت بھائی یہ ذمہ داری شوکت صدیقی کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ شاعروں کی تنظیمی صلاحیت کی میں کوئی خاص قائل نہیں ہوں، لیکن اس شام مجھے اندازہ ہوا کہ فیض صاحب ان معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے۔ ایک عرصے تک وہ ٹریڈ یونین سرگرمیوں سے وابستہ رہے۔ فیض صاحب کو دیکھتے ہی مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس مرتبہ فیض صاحب کو شہر میں آئے ہوئے 2-2.5 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک ان کی مزاج پرسی کو نہیں گئی تھی۔ میں نے انہیں سب کو آداب کیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، گلے لگایا، پیشانی چومی، ملاقات نہ کرنے کی شکایت کی، پھر کہنے لگے، ہم کل جا رہے ہیں، اب اگلے مہینے آئیں گے، تمہارے لیے ایک تحفہ خیال میں ہے، آنے پر دیں گے۔ میں نے گھبراہٹ میں جانے ان سے کیا کہا۔ تحفہ دینے کے وعدے کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کیا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ان سے رخصت ہو کر جس کتاب کی تلاش میں آئی تھی اسے ڈھونڈنے میں لگ گئی اور وہ چلے گئے۔ اس لمحے میرے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ انہیں آخری بار دیکھا ہے۔ 1 مہینے بعد جس دن انہیں دوپہر کی فلائٹ سے کراچی آنا تھا، اس روز ان کی سناونی آئی، اور انہی کی زبانی میں یوں محسوس ہوا جیسے پھول مرجھا گئے ہیں سارے، تھمتے نہیں آسماں کے آنسو، شمعیں بے نور ہو گئی ہیں، آئینے چور ہو گئے ہیں۔ وہ رات جو ان کے غیر موجود ہونے کے بعد آئی، اس رات میں نے سوچا کہ فیض صاحب اگر ان کے بدن سے الگ کر دیا جاتا اور پھر انہیں کسی شیشے میں محفوظ کر لیا جاتا تو بے بدن فیض صاحب اس شیشے میں کیسے لگتے، کس طرح نظر آتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو وہ شیشہ قوس قزح کے تمام رنگوں، جگنوں کی چمک، خوشبوؤں کے غبار اور 7 سروں کی فوار سے بھر جاتا۔ فیض صاحب نے ابتدا سے انتہا تک زندگی اسی خواہش میں گزار دی کہ وہ تمام انسانوں کا ہاتھ تھام کر اس طلسمی دروازے میں سے گزر جائیں جو امن و سلامتی کی اور انصاف و برابری کی راجدھانی میں کھلتا ہے، اور جہاں امن گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت، دلہن کا آنچل ہے اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ، شاعر کا قلم اور مصور کا موئے قلم۔ وہ اس طلسمی دروازے کو جانے والا راستہ جانتے تو تھے، لیکن اپنی زندگی میں وہ اپنے لوگوں کو زرد پتوں کے بن سے نکال کر اس طلسمی دروازے کے اندر نہ لے سکے جس کا انہیں بے پایاں قلق اور بے حساب ملال تھا۔ لیکن ان کے دل میں امید کا دیا اسی طرح روشن رہا۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے شب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ فیض صاحب کی رخصت کی عزیت پر جب صبح و شام کی راکھ جمی تو مجھے ان کے اس وعدے کا خیال آیا جو انہوں نے مجھ سے آخری ملاقات میں کیا تھا۔ دل میں ایک کھٹک سی رہی کہ جانے فیض صاحب کی تمہارے لیے ایک تحفہ خیال میں ہے سے کیا مراد تھی۔ ان کی موت کے مہینے یا 1.5 مہینے بعد ایک روز اچانک نصیر ترابی کا فون آیا۔ اس فون سے مجھے اندازہ ہوا کہ فیض صاحب وعدے کے کتنے کھرے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے لیے کون سا تحفہ ان کے خیال میں تھا۔ نصیر نے بتایا کہ ختم ہونے سے 1 روز پہلے میری کہانی بود و نبود کا آشوب کا انگریزی ترجمہ دی ٹارچر آف ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کے عنوان سے لوٹس کے لیے مکمل کیا تھا۔ یہ ان کے قلم سے نکلنے والی آخری تحریر تھی۔ ایلس فیض کو اس کا ڈرافٹ ٹائپ کے لیے دیا تھا، لیکن موت نے ٹائپ شدہ مسودہ دیکھنے کی مہلت نہ دی۔ یہ سب کچھ جان کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیض صاحب نے غالب لائبریری کی چھت کے نیچے میری پیشانی چوم کر جب تحفے کا وعدہ کیا تھا تو دراصل بازبان خاموشی انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ بھی لیا تھا۔
اپنا قبلہ درست رکھنے اور مظلوموں کے قبیلے سے جڑے ہوئے رہنے کا وعدہ، قلم سے رشتہ استوار رکھنے اور انسانوں کے لیے لکھتے رہنے کا وعدہ۔ میرے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز تھا، اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے یاد کرتے ہوئے اس وقت بھی میرا قلم گلوگیر ہے۔ یادوں کے نقشی صندوق میں فیض صاحب سے وابستہ بہت سی یادیں محفوظ ہیں، اور اب جب وہ چلے گئے ہیں اتنے قریب لگتے ہیں جیسے کہیں گئے نہ ہوں، سامنے آ بیٹھے ہوں۔ ان کو یاد کرتے ہوئے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جب جسم و جان سے روح کی ریشمی کڑھٹ کا آخری ٹانکا ٹوٹ کر الگ ہو رہا ہوگا تو کیا اپنی آنکھوں سے انہوں نے اس شہ شمشاد کداں خسرو و شیریں دہنا کو اپنے آپ پر جھکتے ہوئے دیکھا ہوگا، جس کی موت پر انہوں نے بلک کر کہا تھا، دور جا کر قریب ہو جتنے، ہم سے کب تم قریب تھے اتنے، اب نہ آؤ گے تم نہ جاؤ گے، وصل و ہجراں بہم ہوئے کتنے۔ جی یہی چاہتا ہے کہ اس آخری لمحے میں ان کے قاتل، ان کے دلدار، ان کے مسیحا کا ورژن ان کے پاس رہا ہو، اور بند لبوں سے اور ٹھہرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں سے انہوں نے اس الوژن کو یاد دلاتا میری یہی پل بھر کے لیے آنکھ لگی تھی، سو کر ہی نہیں اٹھیں